ایک طرف آپ چلے, کیا ہو گیا, آپ کو خیریت تو ہے؟ ہی سیٹ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے خوف آتا ہے کہ آگے سے آپ پہ حملہ ہوگا, آگے سے وہ آپ پہ اٹیک کریں گے, وہ آپ کو ایمبوش لگا کے بیٹھے ہوں گے, انتظار کریں آپ کا, تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ اگر تیر لگے تو میرے سینے پہ لگے, آپ کو نہ لگے. اور جب مجھے خوف آتا ہے کہ وہ دائیں طرف سے آپ پہ حملہ کریں گے تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں, اور جب پیچھے سے کریں گے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں, جسٹ ٹو پروٹیکٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب غار میں داخل ہونے لگے تو کہا رک جائیں یہاں پہ, نبی علیہ السلام کو بولا رک جائیں یہاں پہ, اور اندر گئے, سارے غار کی صفائی کی, اور پھر کہا اب آ جائیں. اور جب غار میں بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کے باوجود سو گئے, اور ان کی جو ہے نا پنڈلی پہ انہوں نے سر رکھ لیا. اور ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ دیکھا جہاں سے کچھ روایت میں سنیک کا آتا ہے, کچھ روایت میں اسکارپین کا آتا ہے, کہ وہ تھا, اینڈ ہی فیئرڈ کہ یہ اللہ کے نبی کو بائٹ نہ کر لے. rather than ignoring that scorpion, انہوں نے اپنا پاؤں رکھ لیا اس کے اوپر کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائٹ نہ کر لیے. اور لو اینڈ بیہولڈ وہ جو اسکارپین تھا اس نے ان کو بائٹ کر لیا, اور اتنا زور کا بائٹ کیا کہ ان کا جسم تڑپ گیا, لیکن سٹل ہلنا نہیں گوارا کیا کہ اللہ کے نبی کی نیند زیادہ افضل ہے میری موت سے, کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں, کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. حتیٰ کہ ان کی جو پین اور ٹارچر کے جب آنسو نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے تو رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ گیا اور کہا کہ واٹ ہیپنڈ. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے اسکارپین نے بائٹ کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور ان کو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور شفا مل گئی ان کو اللہ کی طرف سے. اور جب کفار مکہ بالکل غار پہ آ گئے اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اے میرے بھائی, لا تحزن, پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہاں پہ نا یہ نہیں کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا. علماء سے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ لا فیئر از فار سیلف, فیئر از فار سیلف جنرلی, کہ مجھے اپنی خوف ہے کہ یہ مجھے مار نہ ڈالے, یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دیں. لیکن یہاں پہ ہے لا تحزن, سیڈ نہ ہو. وائی وہ سیڈ, یہ وہ سیڈ کہ اللہ کے نبی کی کچھ نہ ہو جائے. یہاں پہ یہ جو کفار مکہ ہیں, یہ مشرکین, یہ اللہ کے نبی کو تکلیف نقصان نہ پہنچا دے, دیٹس وائی وہ سیڈ. لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ بھی ابوبکر صدیق کو جو تحزن کا ورڈ ہے نا, یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو اپنا خوف نہیں تھا, بلکہ ان کو جو غم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ جو اس کے راہ میں قربانی دیتے ہیں نا, اللہ ان کی پھر مدد فرماتے ہیں. فانزل اللہ سکینتہ, اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ان کی ان جنود, ان آرمی سے مدد کی جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, اور کفر کے کلمے کو ذلیل کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے. یہ بات یاد رکھیں. اسے ہم لیسن کیا لیتے ہیں, جب بھی کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ایسے جنود سے, ایسے ایسے آرمی سے مدد کریں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کی ہوگی اور نہ وہ دیکھ پائے گا. اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ احسان مند ہوتے ہیں کسی انسان کے جب وہ اس کے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدردان ہے انسان کے. بات یہ ہے میں اور آپ میں سے آگے بڑھتا کون ہے, میں اور آپ میں سے آگے قدم کون اٹھاتا ہے, یہ دلیری کون شو کرتا ہے کہ یا اللہ میں ہوں, میں آؤں گا, میں آپ کی دینی خدمت کروں گا. اور پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں. اللہ وہی ہے, فرشتے بھی وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے, وہ آسمان بھی وہی, زمین بھی وہی ہے, بس ہم وہ نہیں رہے, ہم مسلمان وہ نہیں رہے. ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو ہم لوگ قربانی دینے کے لیے کیا تیار ہیں؟
اللہ تعالیٰ تو مدد بھیجنے کے لیے آج بھی تیار ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کوئی دلیر لوگ کھڑے ہوئیں اور دین پہ عمل کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں کتنا یقین ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. فار واٹ؟ فار دیٹ ون سنگل ڈے جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزارا تھا. کاش مجھے ایک وہ دن مل جائے، ہجرت کا دن، اور وہ غار ثور میں جو اللہ کے نبی کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، کاش وہ ایک دن مجھے مل جائے اور میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب امیزنگ صحابہ کے نظر میں کیا اسٹیٹس تھا. ایک بڑا فنی انسیڈنٹ ہوا، وہی کہ ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو کچھ ایسی بات کر دی جو کہ ریزنیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کا کوئی کانفلکٹ ہوا عمر بن خطاب سے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ریزنیبل نہیں تھی، ان سے غلطی ہو گئی. تو ابو بکر صدیق نے فوراً سے جب ریئلائز کیا، دے ور ٹرو اینڈ پیور پیپل، وہ اپنی ایگو کو سامنے نہیں لاتے تھے، فوراً سے کہا کہ عمر مجھے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. عمر بن خطاب بیکاز آف ہز اینگر ہی وینٹ اوے. ابو بکر صدیق جو ہے نا اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے. تو عمر بن خطاب کو جب ریئلائز ہوا کہ میں نے کس کو معاف نہیں کیا، کس کی ریکویسٹ کو فلفل نہیں کیا، تو وہ ابو بکر صدیق گھر گئے. اور جب گھر گئے تو دیکھا وہاں پہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی گھر چلے گئے. تو جب اللہ کے نبی گھر گئے تو داخل ہوئے تو اللہ کے وسلم نے جب عمر بن خطاب کو دیکھا تو غصے سے ان کو دیکھنا شروع ہو گئے اور ان کے چہرے کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I said something wrong to عمر بن خطاب اینڈ میں اسے معافی مانگ رہا ہوں، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. تو اللہ کے وسلم اتنے غصے میں آ گئے اور کہا کہ عمر، جب تم سب نے میرا انکار کیا تھا، تم سب مجھے کذاب جھوٹا کہہ رہے تھے، تو یہ میرا صحابی، یہ میرا ساتھی، اس نے مجھ پہ ایمان لے کے آیا، اس کے مال سے اور اس کے سیلف سے میں نے بینیفٹ لیا. سو لیو مائی کمپینین لون، چھوڑ دو اس کو میرے ساتھ اکیلا، اس کو مت دکھ پہنچاؤ.